حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے حکیم خادم علی فرمانے لگے عبدالحی روز 10,000 بار اللہ کیا کر. کہتے میں نے عرض کی جی 10,000 تو بہت ہے. تو کہنے نے عبدالحی تو 10,000 تو ڈر گیا، میں تو کہیں 10,000 بار کہہ چھڑنا. انہوں نے ایویں نہیں نام کمائی یار، انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں یار، بڑی بڑی محنتیں. اور اس کا وعدہ ہے حضرت جو محنت کرے گا میں اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دوں. حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں پا لیا ڈھونڈ جنا دی پکی. ہم تو ڈھونڈتے ہی نہیں حضرت، ہم تو دنیا میں ایسے مگن ہو گئے کہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے. حضرت ڈھونڈو تو صحیح، تمہارے ارد گرد ہزاروں نشانیاں اس کی بکھری پڑی ہیں. میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی سادی بات سنایا کرتے تھے. ایک مائی تھی تو وہ بیٹھ کر نہ چرخہ کاٹ رہی تھی، تو پاس ایک فلسفی گزرا. تو مائی کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ، ورد زباں تھا. پہلے نفی جھوٹے خداؤں کی، پھر واحد حقیقی معبود حقیقی کا اثبات. تو وہ اماں کو دیکھ کر کہتا ہے اماں جی تسی کہن ڈیاں ہو کہ اللہ ہے بھی، تے اللہ ہے بھی ہے کہ ایویں کہن ڈیاں. کہنے لگی بچہ وہ دلیلاں تے جا بجا بکھریاں پئیاں نے، ہے وے تے میں کہن ڈیاں ہے وے، میں کیوں ایویں کہنا کہ ہے وے. وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے بھی کوئی اس کے ہونے کی دلیل دو. وہ کہتی بچہ دیکھ تو صحیح، چاند اس کے ہونے کی دلیل، سورج اس کے ہونے کی دلیل، آسماں اس کے ہونے کی دلیل، کوئل اس کے ہونے کی دلیل، کوا اس کے ہونے کی دلیل. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے، جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے، جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے. دیکھو تو صحیح حضرت کیا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں؟ آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے. دیکھو تو صحیح. میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں. پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا، اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو ریت ہی نہیں بھیجی، اور تینوں نہیں پتا میں آج کندھ پلستر کرنا ہے تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجی. تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے تو وقت آ، کبھی اینٹ والے کو فون، کبھی ریت والے کو فون، کبھی سیمنٹ والے کو فون، کبھی سریے والے کو فون، کبھی اینٹوں والے کو فون، کبھی بجری والے کو فون، کبھی روڑی والے کو فون. وہ کبھی حضرت غور تو کرو وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں پورے کا پورا بندہ تخلیق کر رہا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اینٹ کہیں سے، ریت کہیں سے، بجری کہیں سے. کبھی تو غور کرو یار اس نے یہ آنکھیں کہاں سے منگوائی، اس نے یہ زبان کہاں سے منگوائی، اس نے یہ دل کہاں سے امپورٹ کیا، اس نے یہ گردے کہاں سے منگوائے، اس نے یہ پھیپھڑے کہاں سے منگوائے، اس نے ہمارے اندر یہ جو سریا ڈالا اس نے کہاں سے منگوایا. امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو جا تو پھر وہ ہو جایا کرتا ہے. دیکھو تو صحیح حضرت. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ماشاءاللہ قبلہ میرے سیدی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صرف پیران عظام کو نہیں، صرف علماء کو نہیں، صرف حفاظ کو نہیں، ہر خاص و عام کو وہ دعوت دیتا ہے آؤ اے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میری تخلیقات پر غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دیکھ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا. والى السماء كيف رفعت. دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بلندی عطا کی. والى الجبال كيف نصبت. دیکھ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا. والى الارض كيف سطحت. دیکھ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا. لیکن کون دیکھے یار، کون دیکھے. چلے وہ دیکھو، جتنا دیکھو گے اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا، اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا، اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا. یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کبھی کلام پڑھو نا تنہائی میں، سیکھنے کے لیے، چسکا لگانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے. خدا کی قسم میاں صاحب کا ہر سخن تمہیں ایک نوا رنگ دکھائے گا، ہر سخن ایک نوا رنگ دکھائے گا. یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا گاواں چار دے ہوندے سن. بہانا سی نا لوکاں کول اولے ہون دا، اولے ہوواں گے تے کوئی گل بنے گی نا حضرت جی. اولے ہو کے نا گاواں چردیاں نے پئی میاں صاحب بہ کے اللہ دی تخلیق تے غور کر دینے پہ. پھر ایک سخن آیا انہوں لکھ لیا. دیکھا تو کیا رنگ دیکھا، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاموں کولوں در در خیر منگائیں. دیکھ لو اس وقت اس شعر کو تم حقیقی رنگ میں ہوتے ہوئے دیکھو گے. جو کبھی شاہ تھے وہ سلاخوں میں ہیں، جو کبھی سلاخوں میں تھے وہ شاہ بن گئے. دیکھو اس کے رنگ بکھرے پڑے ہیں. ایک دن حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ادھر ایک لسوڑے کا درخت تھا
جس کے نیچے میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ لسوڑے دی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے۔ میاں صاحب لسوڑے کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو آپ کے بالکل قریب ایک اور درخت تھا جس کے اوپر نا ایک فاختہ نے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کگی، اس نے انڈے دے رکھے تھے۔ وہ اپنے انڈیاں دے بیٹھی سی، نالے اللہ دی تسبیح کرن رہی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، صرف جن اور انسان ان کو آزاد کیا گیا ہے، کر لو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو پوچھیں گے ایسی، باقی ہر چیز کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات، وہ بھی کر رہی تھی، میاں صاحب بھی کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک شکاری جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا نا، وہ آیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے کگی، بڑا خوش ہویا، وہی تلاش کرنا ہی نہیں پیا، شکار بالکل نیڑے مل گئے۔ اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا اور نشانہ لیا فاختہ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، فاختہ کی نظر پڑ گئی، کیونکہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں۔ ان پرندوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں، ہاں آئی ہو تو مارے جاتے ہیں، باقی بڑے کائیں ہوتے ہیں۔ کگی نے جدو ویکھیا نا شکاری نے، انہیں طرح چو اڈاری پڑی تے پار۔ جب تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے، اوپر ایک شکرا باز، وہ بھی اسی پہ نظر لگائے اوپر چکر کاٹ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا تو باز بھی جھپٹا، ابھی وہ زیادہ نہیں درخت سے باہر نکلی تھی، واپس لوٹ آئی درخت میں اور آ کر نہ ٹہنی پہ بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی، لے بھیا اتنے چنگی پھسی ہیں، آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو آکھے اج رو محمد تا میں تینوں منا، چنگی پھسی ہیں، نہیں اڑوں گی۔ شکاری سامنے کھڑا ہے، اگر جان بچانے کے لیے درخت سے نکلتی ہوں تو وہ اوپر چکر کاٹ رہا ہے، کروں تو کروں کیا؟ اس نے حضرت پھر وہی کیا جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ پکار دیئے، یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں اور سنے ہیں جو چاہیں کر سکنا ہے، بے نیاز ہیں۔ آواز آئی کو گیے کی ہوئی آئی، یا اللہ دوم ہوتا جب پھنس گئی ہیں، نہ اڈاں گی ماری جاواں گی، اڈاں گی ماری جاواں گی، یا اللہ زوراں والا ہیں، بے نیاز ہیں، بچا سکنا ہے۔ تو آواز کیا آتی ہے، کو یہ ساڑی قدرت دیکھنی ہے، اور یہ دو موتیں کیا ہیں، سارا زمانہ تجھے مارنے آ جائے، اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے۔ یفعل اللہ ما یشاء وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جو چاہیے اسی کر سکنے ہیں، ویکھ ساڈی قدرت کگی بہ گئی۔ یہ یقین رکھ کے نہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یقین والی تھی نا، بیٹھ گئی حضرت۔ میں نے پڑھا، میرے دوست ہیں، میری تو خیر ایم فل پہ بریک لگ گئی، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، انہوں نے سیف الملوک پر ان کا مقالہ ہے، انہوں نے مجھے بھیجا۔ یہ واقعہ میں نے 5ویں کی اردو کی کتاب میں پڑھا تھا، لیکن جب ان کے میں نے وہ تھیسس کا مطالعہ کیا تو اس میں حضرت نے اس کو کوڈ کیا، تو پھر میں نے ان کو فون کر کے پوچھا، میں حضرت گل پکی ہے نا، واقعہ مجھے پتا ہے، میں نے اردو کی کتاب میں پڑھ رکھا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میاں کہتے ہیں حضرت پکی اتھینٹک گل ہے، تو جتنے مرضی بیان کرو کوئی معاملہ نہیں۔ تو اس سے پہلے میں بیان کیا کرتا تھا لیکن میاں صاحب کا نام نہیں میں لیتا تھا، لیکن پتہ لگ گیا کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کا معاملہ ہے۔ کگی کھلو گئی حضرت، شکاری بڑا حیران ہویا، کگی نو کی ہوا ہے، تو کھلوئی گئی جم کے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے پکارا کس کو ہے۔ انہیں حضرت پھر تیر چکیا، نشانہ لیا کگی دا، پورے زور نال کھچیا حضرت۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑ دیتا، سارا ہی آدھا اس نے چھوڑا تھا۔ اللہ کی قدرت اس طرح ظاہر ہوئی کہ سانپ نے حکم الہی سے آ کر اس کے پاؤں پہ ڈنک دے مارا۔ حضرت یہاں تو اگر بھیڑ کاٹے نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تموڑی، پیلے رنگ دی جڑی، اگر وہ کاٹے تو جان نکال دیتی ہے۔ سپ دا ڈسنا تانوں پتہ ہے، جب اس نے ڈسا نا تو بالکل نشانے پہ تیر تھا، وہ تو کھڑی ہو گئی تھی، جب اس نے ڈنک مارا نا تو درد ہوئی، تیر آدھا چھوڑ چکا تھا، تو درد ہونے سے وجود میں جھٹکا لگا، جھٹکا لگنے سے ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر اوپر کو چھوٹا اور جا کر سیدھا باز کو لگا۔ وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا، جس کو مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے۔
اور میاں صاحب بیٹھے جو قدرتوں پر غور و فکر کر رہے تھے، آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا تماشا، آپ حیران رہ گئے. پھر دیکھ کر سخن اترا اور پھر آپ لکھتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی. آپ کسی کو فون کرو نا، کوئی مہمان آئے، وہ کتنے میں جی میں جڑا نا پہچان سٹور دے کول ہاں، اوتھے ہی رہی، میں آن لگا ہوں. اوتھوں نکلیا اتھاں، کگی رہی اتھاں کھلوتی. جس کو دو دشمن مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے. موت کو موت آ گئی. کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. حضرت نہ متھا لاؤ دے نال، مرضی ہو دی ہونی جے، مرضی ہو دی ہونی جے. من جاؤ چلے ہو، من جاؤ. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے، بڑے بڑے اسی ٹہندے، ٹہنا ہی جے بھائی جی، ٹہنا ہی جے. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے، بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے. اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، اچے ٹبے شیرا ملے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں فضل کری رب سائیاں. بابا جی نسن نہیں جے دینا انہوں نے، کوئی نسن نہیں جے دینا. چلے ہو جے کل جو ٹہنا ہے وہ اج ٹہ جائیے، اج ٹہ جائیے. کل جدو ٹھواں گے ادو مول نہیں جے پینا. اج ٹہ جو گے تے مول پی جائے گا جی. اج ٹہ جو گے تے مول پی جائے گا جی. اج لف جو گے تے مول پی جائے گا جی. لفنا کی ہے؟ اے لفنا ہے حضرت، اپنے مالک کو یاد کرو یار. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھو یار. اپنے معاملات درست کرو، اپنی نمازاں پوریاں کرو. کھولو پھر قرآن پاک. ہاں اج ویلا ہے جی. حضرت سیدنا بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن کچھ جو محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہارون الرشید تھا نا، جو اس کی بیوی تھی زبیدہ، وہ حضرت بہلول کی سگی بہن تھی. لیکن اتنی پختہ بات نہیں ہے، لیکن اس لیے دونوں میں یہ قربت بھی تھی بڑی. اور اگر آپ رود الریاحین دیکھیں، رود الانف کا مطالعہ کریں، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے جہاں حضرت بہلول ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں. اور اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کیونکہ برادر نسبتی بھی تھے، اس لیے حضرت بہلول اکثر ہارون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی خود بھی کرنے آ جایا کرتے تھے. رود الریاحین میں امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون سیر کے لیے نکلا، آگے جناب دستہ، پیچھے دستہ، کرو فر، شاہی جلال و جمال دونوں ساتھ. جب وہ بغداد کے بازار میں آیا نا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہاں حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار کے وسط میں بیٹھے ہیں، ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے. کیفیت ہے ایک. کرتے کیا ہیں؟ خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں. پہلے تو ہارون اس بات پر حیران ہے یہ بابا آج ویرانہ چھوڑ کر بازار کیا کرنے آ گیا. مخاطب کیا، بہلول خیر تو ہے؟ آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ فقیر نے حضرت راز سے پردہ اٹھایا. کہتے ہیں ہارون ایویں نہیں آیا، بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں. ہارون نے پوچھا بہلول کون سا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں. میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں. شاہی رنگ تھا، شاہی گھوڑا تھا، پروٹوکول تھا. اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی. آگے سے مذاق کر کے ہارون پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے اور کہتے ہیں ہارون آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے. آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتا. بات آئی گئی ہوئی، گزر گیا وقت. ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے؟ حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں. وہی کیفیت، وہی حال. خود لکیریں لگاتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں. حیران ہوا وہ اس دن بازار آج قبرستان. پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے؟ اس دن بازار آج قبرستان. حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں. بادشاہ تھا، بھول چکا تھا. کہتا ہے بہلول کون سا کام؟ آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. ہارون کو یاد آ گیا تو پوچھتا ہے بہلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی، آج بھی بنی کہ نہیں بنی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے. آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا. آج ویلا جی منا لو یار.
اج ویلا جے منا لو چلے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب، 70 ماؤں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ نے ایک شخص پر 3 بار شراب کی حد لگائی اور اس کو وان کیا، اب تو پکڑا گیا کوڑے بھی ماروں گا، تجھے قید خانے میں بھی ڈالوں گا۔ لیکن حضرت لگی کہاں چھوٹتی ہے، رات کا تیسرا پہر تھا، اس نے کہیں سے شراب خریدی، اپنی بغل میں بوتل دبائی، اوپر چادر لی اور گھر جا رہا تھا کہ وہاں جا کر پیوں گا۔ اس کو کیا پتا تھا آگے سے حضرت عمر مل جائیں گے۔ جب اس نے گلی ٹرن کی نا تو کیا دیکھتا ہے، آگے سے حضرت عمر آ رہے ہیں۔ وہ محاورہ ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا، جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا نا تو خوف سے رنگ زرد ہو گیا، اور حضرت نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی کہتا ہے میرے بغل میں شراب کی بوتل تو نہیں، دودھ کی بوتل ہے۔ اب حضرت عمر سمجھ گئے، آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری رنگت تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ وہ کرتا ہے نہیں حضرت، دودھ کی بوتل ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میں دودھ لے کر جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر دکھا مجھے۔ اس نے عرض کی حضرت میں کہہ جو رہا ہوں دودھ کی بوتل ہے تو آپ ضرور دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر دودھ کی بوتل ہے تو دکھاتے تیرا کیا جاتا ہے، دکھا۔ اب وہ دکھاتا نہیں، حضرت عمر دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ولایت کا روب، صحابیت کا دبدبا، حضرت عمر کا ماشاءاللہ قد بھی۔ آپ نے کیا کیا، اس کی چادر کو پکڑ کے نا کھینچنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ایویں کو ملانے والا ہو تو سیکنڈ میں کال ملتی ہے، یہ ہماری ہیں، اگر ملا بھی دیں تو جواب آتا ہے not responding at the moment۔ آپ کا موجودہ نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے، لیکن وہاں جب کبھی کال ملا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندیا جدو مرضی آواز مار اسی سنا گے، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شارگنا بھی نیڑے ہیں، جدو مرضی آواز مار، گرمی چمار، سردی چمار، دھند چمار، بدل چمار، مری مار، نران کگان مار، زمین دی ستویں تہ چوڑ کے مار، جدو مرضی مار اسی سنا گے تیری۔ کال ملا دی، عرض کیا کرتا ہے یا اللہ 3 بار عمر سے مار کھا چکا ہوں، اب حضرت عمر نے کہا تھا ماروں گا بھی، قید خانے میں بھی ڈالوں گا، یا اللہ پکی توبہ آج عمر سے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر نے زور سے جھٹکا مارا اس کو، تو کیا ہوا، وہ حضرت عمر کی اس کھینچ کو برداشت نہیں کر سکا، بوتل بغل سے گر کے نیچے ٹوٹ گئی۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے جب بوتل ٹوٹی تو شراب نہیں دودھ بہ رہا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب حضرت عمر بھی تھوڑے پریشان ہوئے کہ بچے کے لیے دودھ لے کر جا رہا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دے، اللہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، لیکن مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے پیسے لے اور دودھ لے آ۔ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں دودھ روڑن تو نہیں رون ڈے حضرت۔ آپ نے فرمایا رون کیوں ڈے آئے؟ وہ کہتا ہے میں تو خدا کی کریمی پہ رو رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت آپ سچے تھے، ولا تجسسوا کا کوئی رنگ نہیں، میں واقعتاً شراب لے کر آ رہا تھا، میں نے تو آپ کے خوف سے جھوٹ بولا، لیکن جب مجھے پتا تھا اب نہیں بچوں گا تو میں نے اس مالک کی بارگاہ میں عرضی ڈالی، یا اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب آپ نے کھینچا، بوتل گرنے سے پہلے تو شراب تھی، لیکن قربان جاؤ اس کی کریمی پر جس نے اس طرح پردہ ڈالا کہ اس کو دودھ بنا دیا۔ اصل میں ہو پتہ کیا گیا، ہماری مت اس طرح ماری گئی ہے کہ ہم پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن شاید پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو کچھ بھی نہیں۔ حقیقت ہے حضرت، حقیقت ہے، نہیں حضرت بہت کچھ ہے، کبھی کہہ کر تو دیکھو۔ یہ کیونکہ مسکین کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے، تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بلند پایا ولی تھے حضرت۔ محمود غزنوی نے جب سومنات پر حملہ کیا نا، فتح نہیں ہوئی، تو پھر حضرت کی بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصر کر کے حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے جاتے ہوئے اسے اپنا جبہ عنایت کیا، تو پھر محمود نے حملہ کیا تو فتح کے کوئی آثار نہیں تھے، تو محمود نے کیا کیا کہ آپ کا جبہ لے کر نا ہاتھ پر رکھ کر آپ کے جبے کے وسیلے سے دعا کی، یا اللہ تیرے دوست کا جبہ ہے،
اس کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے۔ اللہ نے فتح دے دی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب رات کو سوئے نا محمود غزنوی علیہ الرحمہ، تو خواب میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ملے بڑے غصے میں، اور کہتے ہیں محمود تو نے میرے جبے کی عزت نہیں رکھی۔ تو محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اور عزت کیا ہوگی، آپ کے جبے کے وسیلے سے فتح مانگی، اللہ نے فتح دے دی۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ یا اللہ اپنے اس مقرب کے جبے کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے، اور اگر تو یہ کہتا نا یا اللہ سارے کافر مسلمان کر دے، اس نے مسلمان بھی کر دینے تھے۔ اس لیول کے ولی تھے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ۔ آپ ایک دن بیٹھ کر نا اسی طرح محفل کو اللہ اللہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے، تو آپ کی محفل میں ابو علی سینا بھی بیٹھے تھے، ایک مفکر، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مفکر شفکر ہے نا، ہمیں جعلی قسم کے سائنس دان، یہ فلسفی، ان کی عقل کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، ایویں ہر بات پیڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت کہہ رہے تھے اللہ اللہ کیا کرو تمہارے رزق میں برکت ہوگی، بیمار ہو تو شفا پاؤ گے، تمہارے گھروں میں برکت ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا، روح کو چین ملے گا، بگڑے کام سور جائیں گے، اللہ عزتوں کے تاج عطا کریں گے۔ ابو علی سینا سامنے بیٹھ کر نا سامعین میں بیٹھے سوچ رہے تھے وہ یار بابا کی کہن دیا جائے، ایک نام اتنے کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو؟ اور حضرت کی دلیل کو رد کس طرح کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھ لے، پانی پیے نہیں بلکہ رکھ کے کہتا جائے پانی پانی پانی، پیے نہیں، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ صرف کہنے سے بجھ جائے گی۔ دوسری دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ طبیب سے دوائی کی پڑیا لے کر آئے، اس پڑیا کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے، کھائے نہیں بلکہ کہتا جائے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کہتا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں؟ کہتے ہیں جب علماء کے سامنے جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، جب اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کو خیالوں کو پکڑ دیا کرتے ہیں۔ آپ نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے اوے گدھے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ اب ابو علی سینا بھری مجلس اس کو گدھا کہہ دیا، اس کو بڑے غصہ آیا، لیکن کیا اس نے کیا، اس نے غصے کو نا اندر ہی دبایا، کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام کوشش، نہیں کنٹرول ہوا۔ اظہار کس طرح ہوا کہ رنگ لال ہو گیا، بیٹھے بیٹھے فی الفور پسینہ آ گیا، اور یہاں تک غصہ بڑھا کہ وجود کانپنے لگ پڑا غصے سے۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کو نہیں جانتے تھے؟ ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرمانے لگے ابو علی سینا اور تجھے کیا ہوا، یہ چند لمحوں میں تیری کیفیت کیوں بدل گئی، یہ رنگ کیوں لال ہوا، پسینہ کیوں آ گیا، کانپ کیوں رہا ہے؟ اور کردہ حضرت دیکھو تو صحیح نا، تسی بھی تو زیادتی کیتی ہے نا، اینے لوکاں جو بیٹھے ہیں تسی منو کھوتا کہہ ہڑے ہیں، ہونی منو غصہ نہ آئے، میرا رنگ لال نہ ہوئے، منو پسینہ نہ آئے، میرا وجود نہ کمے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھ تو صحیح گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا۔ کہہ کے تو دیکھو یار، تسی تو کو بولے ہو نا، میں نے ایک پنڈ گیا تو شاید انہوں نے سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آ کے بھی نہیں آئی، پتہ نہیں کی ہویا۔ میں نے پھر ان کو کہا میں ہوں گل اس طرح ہے کہ جی میری گل تو یہ بھی یقین نہیں نہ آیا تو باہر بڑا روڈ لنگتا پیا تو تجربہ انج کرنا کہ باہر کھلو جانا جا کے، جہاں کوئی منڈا لنگے نا 1 to 5 تے جہاں ڈنڈ باہ بھی وڈے ہون تو 1 to 5 روک کے انہوں صرف اینا ہی کہنا ہے جناب بیٹھے تو تھی پاویں 1 to 5 تے ہو، لگن تھی کھوتے ہی ڈے دیو، انشاءاللہ میری گل کا یقین آ جائے گا تمہیں، پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا۔ حضرت اگر لفظ گدھا اتنا اثر رکھتا ہے تو آپ خود تصور کرو حضرت پھر اللہ کا کیا اثر ہوگا، پھر دیکھو تو صحیح اللہ کا کیا اثر ہوگا۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا اگر شجرہ پڑھیں نا، ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے، کیونکہ غوث پاک کی محفل ہے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکابرین میں سے ہیں۔ یہ حضرت حبیب پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی، حکم مرشد سے آپ نے جتنا سود کا مال تھا نا باہر پھینک دیا، فقر آیا، غربت آئی، پیر و مرشد کی جانب سے حکم یہ آیا کہ توکل کرنا ہے بیٹھ کر، ہم نے یہ نہیں کرنا حضرت، ہمیں حکم مشائخ کی بات اور ہے،
اگر یہ کام کرنے نکلیں گے، علماء کام کرنے نکلیں گے، تو پھر یہ خانقاہوں کی اور مسجدوں کی خدمت کون کرے گا؟ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم نے اس بات کو اپنے پہ نہیں لینا، میری گل سن کے تھی بھی بہ جاؤ جا کے، نہیں، ہمیں کرنے کا حکم ہے حضرت۔ وہ مشائخ کی بات اور ہے، اگر وہ بھی کرنے نکل کے جائیں گے تو پھر جو خانقاہ میں سائلین آئیں گے، سالکین آئیں گے، ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ انہیں غیب سے عطا کرتا ہے۔ مرشد کی جانب سے حکم آیا، فقر آ گیا، اور تانوں پتہ ہے حضرت جی پرونٹھے کھا کے سکیاں کھانا بڑا اوکھا کام، لیکن آ گیا فقر۔ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی ذرا مزاج کی سخت تھی، آپ بیٹھ کر نا مصلے پہ وظیفہ کہہ رہے تھے تو آ کر آپ کو کہتی ہیں حبیب کیوں جا بابے دا مرید ہوئے ہیں، آپ بھی بھوکا مرد ہے، سانوں بھی بھوکا مارن لگا، اور جا کے کام کر کو بچیاں واسطے روٹی لے کے آ۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جنگل چلا گیا، وہاں بیٹھ کر میں نے سارا دن جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں لگا رہا۔ میں کہتے جب رات پڑی نا میں گھر آیا، میری بیوی مجھے پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی۔ تو کیونکہ حضرت اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے بہت دور آ گئے، امیدیں طویل ہو گئیں، دنیا سے محبت بہت بڑھ گئی۔ تب یہ نہیں تھا، تب روزینہ ہوتا تھا، جڑا کام کو کردہ سی نا روز کلیئر، یہ مہینے والا کام نہیں ہوتا تھا، ان کو مہینے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، روز کا کلیئر، اس لیے مہینہ نہیں روزینہ ہوتا تھا۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے پوچھا حبیب پھر پیسے لے کے آیا؟ آئے آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے چل کل مانگ کے آنا۔ فرماتے اگلی صبح ہوئی میں پھر چلا گیا جنگل میں، جا کر کبھی نوافل، کبھی درود، کبھی یا حیو یا قیوم، کبھی سجدے، کبھی استغفار، کبھی کبھی دوری، کبھی وصال، سارا دن گزارا۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو بیوی مجھے پھر پوچھتی ہیں او حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا ٹکا کے کی۔ تو وہ کہتی ہے پھر پیسے نہیں ملے؟ تو آپ کہتے میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں بی بی مجھے آگے سے کہتی ہے حبیب یا تو کل پیسے لے کر آنا یا مالک بدل لو۔ ہائے ہائے، ہمیں نہیں فکرے کی سمجھ حضرت، جس نے لگائی ہو اس کو پتا ہے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مالک بدل لوں کیسے بدل لوں؟ اس جیسا کو کریم ہو تو بدلوں نا، ہمیں نہیں سمجھ آتی ان فکروں کی۔ اب فرماتے میرے دل پہ لگی، اگلے دن پھر گیا، سارا دن ذکر و اذکار کیا۔ فرماتے جب رات کو گھر آیا نا بڑا پریشان، وہ حبیب 2 دن تو انہوں ٹال لے، آج کیویں ٹالیں گا؟ فرماتے 1 قدم گھر کی طرف اٹھاتا تھا، 7 قدم پیچھے چلتا تھا پھر، لیکن نہ کرتے گھر آ ہی گئے۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں تن پہ نیا لباس، اندر گیا گیہوں، چاول، آٹا، دالیں، پیسہ، اشرفیاں ڈھیر لگا ہے۔ فرماتے میں نے بیوی سے پوچھا بھی نہیں، مجھے خود ہی کہتی ہے او حبیب تو کس کی مزدوری کرتا رہا؟ تیرا آقا تو واقعی بڑا کریم ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے تیرے آقا کے غلام آئے تھے اور یہ سارا کچھ دے کر گئے ہیں، اور ساتھ تیرے لیے پیغام بھی آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ آئے ہائے، پھر یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا بندہ کچھ پوچھے تو جواب نہ آئے۔ اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ ہاں حضرت آج ویلا ہے جی، لاؤ حضرت جی، اور نہیں لائی تے اینے لاڑ لڈان دے دینے، وہ لالا مانگا تے کی رنگ لگن گے حضرت، پھر دیکھو تو صحیح کیا رنگ لگائیں گے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور پہلے حضرت لوگ خود بھی پاکوں کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے تھے، نہ حضرت تسیاپی جانے ہیں نہ بچے لے کے جانے ہیں، لیکن آنے ہیں ہاں، لیکن ادو آنے ہیں جدو ٹانیاں اینیاں کہ ڈنگیاں ہو گئی ہوندیاں نے، پھر انہوں دا ککھ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ حکیم صاحب فرماندے نے بابا درخت دی ادو حفاظت کریں جدو ودن ڈیا جائے، ادو دھیان کرنی کو ٹانی ڈنگی نہ نکل آئے، جدو ڈنگی نکل آئی پھر ککھ نہیں ہونا، پھر آری پھر نہیں ہوندے ہوتے۔ اسی ادو جانے حضرت جدو ککھ نہیں رہا ہوندا حضرت، نہیں، خود بھی پاکیزہ لوگوں کے پاس جاؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاؤ۔ کوئی بزرگ تھے تو وہ حصول برکت کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی شکل
ملتی ہے، تھوڑی زیادہ، کہیں بہت زیادہ، لیکن وہاں میں نے پڑھا کہ وہاں بلا کی مشابہت تھی. اتنا فرق تھا کہ جو والد گرامی تھے ان کی داڑھی میں کافی سفید بال آ چکے تھے، کیونکہ پہلے ذرا نکاح جلدی ہو جاتے تھے، تو ابھی والد بھی جوان ہوتا تھا، اولاد بھی جوان ہو جاتی تھی. تو جو بیٹا تھا اس کی داڑھی شریف بالکل کالی تھی، جو باپ تھا تھوڑے بڑھاپے کے آثار آ چکے تھے، لیکن جو بیٹا تھا وہ بالکل جوان تھا، باقی شکل خوب بخو ایک حضرت. یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور آپ نے حیرانگی کا اظہار بھی کیا. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں لیکن اتنی مشابہت میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی. تو وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اس کا قصہ سنیں گے نا آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. آپ فرماتے میں نے کہا سنا. اور کہتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں اور اکثر و بیشتر غرض تجارت سے کبھی ایران، کبھی عراق، کبھی ہندوستان، کبھی کہیں 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ کے لیے نکل جایا کرتا ہوں. عرض کرتا امیر المومنین جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا نا، آیا نہیں تھا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو میں جب تجارت کے لیے نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت پر، پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، تو آپ کی یہ جو اولاد ہے یہ جو دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. کس کے حوالے؟ ہائے ذرا لے لو نا یار کہ میرے بھی دل میں سکون. اللہ کے. عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا. لکھا ہے روایت میں 6 ماہ بعد وہ کہتا ہے باپ عرض کرتا امیر المومنین میں واپس آیا. اب حضرت بندہ سفر پر ہو نا، پیچھے سے اللہ اولاد کی نعمت عطا کرے تو آپ کو پتہ ہے اندر کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں. یار پتر ہوئے گا تے اینج کراں گا، دھی ہوئے گی تے اے نہ رکھاں گا، اینج بھی کراں گا، چکاں گا بھی، کھڑاواں گا بھی. اور عرض کرتا امیر المومنین میرا بھی کچھ یہی حال تھا، میرا دل اڑ رہا تھا جلدی جلدی گھر جاؤں اور جا کر اپنی اولاد کو دیکھوں. عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا تو سب اس کے برعکس پایا. کیا دیکھتا ہوں گھر مقفل ہے، تالا لگا ہے. میں بڑا حیران ہوا، ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا. میں نے پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ وہ کہتا ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا نا اور تیری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہوئی، وہ اس درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور اسی درد کی شدت کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. ابھی ولادت نہیں ہوئی بچے کی، ہم نے تیری بیوی کو قبرستان دفن کر دیا. عرض کرتا امیر المومنین ایک شخص میرے ساتھ گیا، جا کر قبر کی نشاندہی کی، میں نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی، واپس آ گیا. زور پڑی، عصر پڑی، مغرب پڑی، عشاء پڑی، پڑھ کے لیٹ گیا. عرض کرتا امیر المومنین میری کچھ کیفیت اس طرح تبدیل ہوئی کہ میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں اور وہاں جا کر قرآن پاک پڑھوں. ایتھے تے درجی بندہ دینے ڈر دیں قبرستان نہیں وڑتا، وہ تو پھر رات تھی لیکن کوئی قدرت اسے کھینچ رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین نہ چاہتے ہوئے بھی میں چلا گیا. جب اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا، میری بیوی تو صوم و صلات کی پابند تھی، باپردہ خاتون تھی، اخلاق بڑا اچھا، تلاوت، ذکر، درود، نوافل، سجود، قیام، ہر معاملے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ عرض کرتا امیر المومنین میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تہیہ کیا کہ میں دیکھوں گا قبر میں کیا معاملہ ہے. قدرت کروا رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین پہلے میں نے مٹی ہٹائی. جب مٹی ہٹا لی نا نیچے سے پھٹے نکلے، ایک ایک کر کے میں نے وہ پھٹے بھی اٹھائے. جب پھٹے اٹھا لیے تو قبر میں اترا. پہلے قبریں سامی کھودی جاتی تھی، جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے پاس یہ بچہ کھیل رہا ہے. اسے آپ دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں، میں بھی بڑا حیران ہوا. یار یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، بندیا تو بوئے چ کھلو کے آکھیا سی یا اللہ میری جڑی دنیا چ آن والی اولاد ہے نا اینو تیرے والے کر کے چلنا. ساڑے والے کر کے گیا ہے، زندہ دین دے دیاں، بڑھی ساڑے والے کر کے جاندہ وہ بھی زندہ ہی دینی سی. اللہ حضرت اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یصفون.
سبحان اللہ عما یشرکون. ہاں حضرت پکاؤ اللہ یار. پھر دیکھو اللہ رنگ کی پیدا کرتا. پھر دیکھو حضرت اللہ رنگ کی پیدا کرتا. پھر دیکھو یہ اللہ رنگ کیا لگاتا ہے. چلے ہو ہم بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے حضرت, بہت پیچھے. کم ڈاڈا جی حضرت جی, کم ڈاڈا جی.